معانی کیا ہے؟ گردن نہادن، اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن، سپر ڈال دینا، اللہ کے سے اگر کوئی جنگ تھی، کوئی تصادم تھا، ہتھیار پھینک دینا، یہی تو اسلام ہے۔ ہمیں چاہیے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ بند کریں، اس کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیں، اس کی اطاعت قبول کریں، تو اللہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اب آئیے وہ نظام خلافت، جنرل صاحب نے آپ کو بتایا، صحیح بتایا، کوئی عنوان کی تبدیلی مراد نہیں ہے۔ جیسے ہمارے قومی اخبار کے اداریہ نگار کو کوئی شک پیدا ہو گیا تھا، استحزان کہہ دیا کہ موجود ہے یہ صدر مملکت ہے یا سربراہ حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لو خلافت ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ بات سمجھ لیجئے، کامل نظام بدلنا ہے۔ جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے 250 برس قبل نعرہ لگایا تھا، فَتْقُ كُلِّ نِظَامٍ، یہ پورا نظام توڑ پھوڑ کر رکھ دینا ہے، اس کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے بکھیر دینا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام انقلابی جد و جہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ووٹوں کی بھیک مانگ کر نہیں ہو سکتا، یہ محض ریزولوشن پاس کرنے سے نہیں ہوگا، یہ خالی اور خونی نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، ایک انقلاب کے ذریعے سے ہوگا، جانیں دے کر ہوگا، قربانیاں دے کر ہوگا۔ لیکن جب ہو جائے گا تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ یہ ہیں 10 نکات جو اس میں نے میدان میں دیکھا کہ ایک ایک بینر کی حیثیت سے یہ سامنے رکھے ہوئے، لیکن ظاہر بات اس میں پڑھ نہیں سکیں گے آپ، میں اجمالاً ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلا نکتہ، اللہ کی حاکمیت کا غیر مشروط اقرار، جو بحمد اللہ قرارداد مقاصد میں ہے، لیکن اس کا عملی نتیجہ کتاب و سنت کی غیر مشروط بلا استثناء بالادستی کو تسلیم کرنا دستور میں، جو ہم نے نہیں کیا، بڑی ڈینگ ماری، عوام کو دھوکہ دے دیا۔ علماء بھی پہلے تو کچھ بہت بیانات انہوں نے تیکھے دیے تھے، کچھ خیال ہو رہا تھا کہ شاید ہمت کریں گے، بعد میں سب کے سب منقار زیر پر ہو گئے۔ ایک دھمکی ملی، تم IJI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہو، سینیٹر بنے ہو، ہمارے بنائے بنے ہو، نہیں بول سکتے، لہذا چپ ہو گئے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے، مولانا زاہد الراشدی کا ایک مراسلہ مجھے ملا تھا، وہ تمام علماء کو انہوں نے بھیجا کہ کیا مشروط بالادستی کتاب و سنت کی اسلام میں جائز ہے؟ ہر شخص کہے گا حرام، غیر مشروط بلا استثناء بالادستی، چاہے وہ نظام ہو اور چاہے وہ قانون ہو۔ ہم نے کہا ہے قرآن و سنت کی بالادستی بشرطے کہ وہ ہمارے نظام پر اثر انداز نہ ہو۔ یہ کلمہ کفر ہے، یہ وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، جو کہ ہم ہیں اس وقت ہیں۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے، الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ عوام کو دھوکہ دے لو گے؟ اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ عوام کو تم نے مطمئن کر دیا، ہم نے نفاذ شریعت ایکٹ پاس کر دیا، وعدہ پورا کر دیا، لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ دھوکے بازی بہت مہنگی پڑے گی۔ اس کا ایک نتیجہ اور سمجھ لیجئے، یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے کہ کوئی قانون سازی ہوگی نہیں خلافت میں۔ قانون سازی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام وہ تو گنے چنے ہیں، وہ تو حدود ہے، دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر جو مباحات ہیں وہ سب کی سب اپنے مشورے سے ہم طے کر سکتے ہیں۔ کیا بجٹ بنائیں، ایلوکیشن کیا ہو، ٹیکسیشن کیا ہو، فورن پالیسی کیا ہو، ایجوکیشن پر کیا نظام بنایا جائے، اس پہ ایلوکیشن کی طرح سارے کام جو اصل ہے وہ مباحات کا دائرہ ہے، اس کے اندر لیجسلیشن ہو سکتی ہے۔ وہ لیجسلیشن بھی عدالت نہیں کرے گی،
کوئی مولوی نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہ وہی اسمبلی کرے گی جو علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے لیکچرز میں کہ آج کے دور میں اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ وہاں جاہل لوگ آ جائیں گے تو وہ اجتہاد کریں گے، بلکہ یہ کہ اجتہاد تو اہل علم کریں گے۔ البتہ جس کا اجتہاد نافذ ہوگا وہ ہوگا جسے پارلیمنٹ کی اکثریت تسلیم کرے، اور عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، سپیریئر کورٹس، وہاں ایک عام آدمی بھی جا کر دعویٰ دائر کر سکے گا کہ جناب دستور میں لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، فلاں قانون میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے۔ عدالت کو اختیار ہوگا، وہ اس کو کل عدم قرار دے دے، گورنمنٹ کو نوٹس دے، اتنی مدت کے اندر اندر اس کی جگہ پر دوسری قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کر لو، خلا کو پر کر دو، ورنہ فلاں تاریخ سے یہ قانون کل عدم ہو۔ یہ ہے پروسیس۔ اس پروسیس کو واقعہ یہ ہے کہ صحیح انداز میں شروع کیا تھا ضیاء الحق نے، نظری طور پر ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے، جو اس نے کیا ہے اس کا بھی اقرار ہو، جو نہیں کیا ہے اس کا بھی اعلان ہو۔ انہوں نے کیا، شریعت کورٹ بنا دی اور یہی اصول طے کیا، شریعت کورٹ میں ہر مسلمان جائے، کوئی قانون ہو اس کے بارے میں اگر وہ ثابت کر دیں یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، کل عدم ہو جائے گا۔ لیکن کیا نہیں کیا وہ بھی سمجھ لیجئے، شریعت کورٹ بٹھا کر اس کو ہتھکڑیاں بھی پہنا دی، بیڑیاں بھی پہنا دی۔ نہ ہمارے دستور کے بارے میں بول سکتے ہو، چاہے مفتی تقی عثمانی ہو اور چاہے پیر کرم بخش صاحب ہو اور کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم نے لا کر بٹھا دیا، دستور پر بات نہیں کر سکتے، عدالتی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، مالی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، اور تو اور آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کام بڑا اچھا کیا تھا، صحیح کیا تھا، لیکن یہ کہاوت ہے ہمارے ہاں، کوئی مہمان آیا ہو تو کہا جائے جناب یہ سب گھر آپ کا ہے اطمینان سے، لیکن دیکھیے کسی شے کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ یہ حشر ہمارے ہاں ہوا اسلام کے ساتھ، دکھا دی بڑی شریعت کورٹ، جسٹس غلام علی صاحب پہنچ گئے اور ہمارے صاحب پیر صاحب پہنچ گئے اور تقی عثمانی صاحب پہنچ گئے اور بھی بڑے بڑے علماء پہنچ گئے، لیکن یہ کہ ان کو سجا کر بٹھا دیا گیا، ان چار طرف بالکل ہاتھ نہ لگانا، دیکھنا بھی نہیں۔ باقی کچھ قوانین ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن نہ مالیات کا نظام بدلے گا، نہ خاندانی نظام جو ہے اس میں جو کچھ کیا تھا ایک عامر مطلق نے پہلے ایوب خان نے، اور اس کو دوسرے اس عامر نے مسلسل 11 برس تک تحفظ دیا ہے، جس کو تمام اس ملک کے جتنے بھی مسلمہ فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے، شریعت سے خلاف ہے، شریعت سے تجاوز ہے، لیکن وہ قانون 1962 سے لے کر 1992 آ رہا ہے، 30 برس سے جوں کا توں لاگو۔ اسی میں ضیاء الحق صاحب کے 11 سال بھی اور اسی میں ہماری شریعت کورٹ کے اتنے سال بھی سب جیت گئے ہیں، لیکن یہ کہ پرنالہ وہیں گر رہا، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اصل الاصول سمجھ لیجئے، حاکمیت اللہ کی، بالادستی کتاب و سنت کی، بغیر استثناء، نظام بھی قانون بھی، ان سب کے اوپر ان کی بالادستی۔ قانون سازی کیجئے، پارلیمنٹ بنائیے، مجلس ملی بنائیے، لیکن کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ یہ منافی ہے، جائے ہائی کورٹ میں، سپیریئر کورٹ میں، ثابت کر دے، علماء بھی جائیں، دلائل دیں، ثابت کر دیں کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، کل عدم ہو جائے گا۔ یہ ہے سیاسی اور دستوری ڈھانچہ اس اسلامی نظام کا جو خلافت ہے، اس لیے کہ خلافت کے معنی ہی نیابت کے ہیں، حاکمیت کی نفی ہے اس میں، اسی لیے تو ہم نے جمہوریت کی اصطلاح ترک کر دی۔ جمہوریت کو کتنا ہی دھو لے، پاک کر لے، کتنے ہی پانیوں میں سے نکال لے، اس میں انسانی حاکمیت کا تصور کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے علامہ اقبال کے فرزند، وہ شخص جو کہہ گیا اسی شہر لاہور میں دفن ہے، یہ شہر اقبال ہے، شہر لاہور، کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری۔ ان کے فرزند ارجمند پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ ساورنٹی کا نعرہ لگانا اپنے والد کے فلسفے کی کامل نفی۔ دوسرا نقطہ، مخلوط قومیت کی نفی۔
خلافت میں خلافت المسلمین ہوتی ہے، خلیفہ خلیفت المسلمین ہوتا، غیر مسلموں کا نہیں۔ خلفائے راشدین امیر المومنین کہلاتے تھے۔ یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر نظام ہے خلافت کا۔ غیر مسلم اس میں صرف ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر رہ سکتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا، اسی لیے وہ ذمہ کہلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس لفظ کو گالی بنا لیا گیا ہے، گالی نہیں ہے، ذمہ داری۔ خلافت ذمہ داری لے گی، کسی غیر مسلم کی جان مال آبرو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اسے پرسنل لاء میں مکمل آزادی ہوگی، اسے مذہب اور عقیدے اور عبادت کی پوری آزادی ہوگی، اس کی عبادت گاہوں کا بھی اتنا ہی تحفظ کیا جائے گا جتنا مسجدوں کا۔ یہ ساری ذمہ داری لی جائے گی، اس لیے وہ ذمہ کہلاتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے خلافت کا نظام اللہ کی خلافت ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اور اس کا ذریعہ کتاب و سنت ہے۔ جو نہ اللہ کو مانے، نہ کتاب کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ سنت کو مانے، انہیں لیجسلیٹو پروسیس میں کیسے شامل کریں، انہیں اس ریاست کی پالیسی میکنگ میں کیسے حصہ دیا جائے۔ ہاں فنی طور پر ان کی ملازمتیں ہو سکتی ہے، وہ مختلف اداروں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن جو پالیسی میکنگ ہے، جہاں ریاست اور حکومت کی پالیسیز بنتی ہیں، وہاں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ جہاں لیجسلیشن ہے، قانون بننا ہے، جو کتاب و سنت کے تابع بننا ہے، وہاں ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا، وہ ہوں گے پروٹیکٹڈ مائنورٹی۔ یہی اب میں چاہتا ہوں اس حدیث کا ٹکڑا جو میں نے روک لیا تھا بیان کر دوں، اور یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، جس میں اللہ اپنے دین کو داخل نہ کر دے، لیکن داخلے کی دو شکلیں ہوں گی، بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو عزت والے کا اعزاز اور یا کسی ذلیل کی تذلیل کے ساتھ۔ معنی کیا ہے اس کے؟ اگر گھر والا خود اسلام قبول کر لیتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اب وہ بھی اس عزت کے اندر شریک ہو گیا جو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اس کے اعزاز کے ساتھ اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا، اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا، ظاہر بات ہے اسے بھی اپنے گھر کے اندر جو چاہے کر لے، لیکن پورے نظام کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ جو بھی لا آف دی لینڈ ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا، لہذا اس کی توہین ہو گئی خود بخود۔ وہ اپنے گھر میں جو چاہے کرے، شراب پینی ہے پی لے، اپنا جو معاملہ کرنا چاہے، کسی ایک معبود کو نہیں ہزاروں معبودوں کو سجدے کر لے، اجازت ہے، لیکن یہ کہ ملک میں نظام اللہ اور اس کے رسول کا، غلبہ اللہ کے دین کا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہی دو شکلیں ممکن ہے جو حضور نے بیان فرما دی، اور میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ نصارہ اور یہود کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، جبکہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ بَرَأَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اسی موضوع پر ہے۔ آگے چل کر فرمایا یہود اور نصارہ کے لیے ایک ایگزمپشن ہے، وہ یہودی اور نصرانی ہو کر رہنا چاہیں تو رہیں، لیکن انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا۔ یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہی ہے جسے حضور نے فرمایا ذل ذلیل، اس کے سوا کوئی شکل نہیں اسلامی ریاست میں۔ البتہ جزیہ کیا ہے، اسے بھی گالی بنا دیا، یہ گالی نہیں ہے۔ ریاست جب ذمہ لے گی، خلافت کا نظام انڈر رائٹ کرے گا، ان کے جان اور مال کے تحفظ کو، ان کی آزادیوں کو، مذہب اور عقیدے کی آزادی، ان کے پرسنل لاء کی آزادی، تو کچھ ٹیکس انہیں دینا پڑے گا نا، کچھ تبادلے میں ہوگا۔ مسلمان زکوٰۃ دیں گے، اگر عشری زمین ہے عشر دیں گے، خراجی زمین ہے خراج دیں گے، تو انہیں بھی کچھ دینا ہوگا کہ نہیں؟ بس یہ ان سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور ان سے ہوگا ٹیکس۔ وہ ٹیکس ہے جس کا نام جزیہ ہے۔ جزیہ کسے کہ جزا، بدلہ، یہ تو ایک در حقیقت مبادلہ ہے۔ حکومت جو کچھ خرچ کرتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا، تو جزیہ جزا ہے۔ ذمہ وہ ہے جس کے کہ تمام حقوق کی ضمانت خلافت کا نظام دیتا ہے۔ یہ ہے ایک علیحدہ معاملہ۔ البتہ یہ کہ جہاں تک خلیفہ کا انتخاب
اور جو بھی قانون ساز آپ ادارہ بنائیں اس کے انتخاب کا معاملہ ہے، اس میں صرف مسلمان مرد اور عورتیں ووٹ دیں گے۔